جس سے تشیع کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اصل ہے ڈائریکشن۔ تبھی فرمایا کہ مودت بس اہل بیت سے، اصحاب بھی قابل قدر ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اصحاب سے مودت کرنی ہے، نہیں۔ اصحاب درجہ محبت پر ہیں، اہل بیت درجہ مودت پر ہیں۔ جس پر سب کچھ قربان کرنا ہے وہ اہل بیت ہیں۔ کیوں اتنی اہمیت آل رسول کی کیوں ہے؟ کیونکہ اہل بیت ہمیں ڈائریکشن دینے والے ہیں۔ یہاں سے غور سے سنیے گا، کیونکہ اہل بیت ہمیں کیا دینے والے ہیں؟ ڈائریکشن دینے والے ہیں۔ اب حدیث سنیے، فرمایا علی الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اگلا جملہ سنیے، فرمائیے مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ سوال تو بنتا یا رسول اللہ کیا حق اور علی جدا ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ مت دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے؟ کیا حق الگ حقیقت ہے اور امیر المؤمنین الگ حقیقت ہیں؟ جواب ہے گا نہیں۔ تو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ نبی اس زمانے کے معاشرے کو جانتے تھے۔ اچھا سادہ سی مثال دوں، مثال کے طور پہ ایک مولانا آپ کے پاس مجلس پڑھنے آتا ہے، اور مولانا کے رائٹ اینڈ لیفٹ میں کئی لوگ ہوتے ہیں۔ یا قائد اعظم کی مثال لیجیے، قائد اعظم جب دنیا سے چلے گئے تو رائٹ میں لیفٹ میں لیاقت علی خان، جو ان کے بہت قریبی لوگ ان کے ساتھ تھے۔ تو جب مین لیڈر چلا جاتا ہے تو اس کے بچے، اس کے دوست جو اس کے بہت قریب تھے، ظاہر ہے ان کی قدر ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے آپ کی نگاہوں میں۔ اب جب رسول چلے گئے تو بڑے بڑے جو لیڈر تھے، جو جنگوں میں رسول کے ساتھ، جو ہر وقت مشاورت میں رسول کے ساتھ، اور یہ سارے آپس میں ایسے تھے، یہ نہیں کہ ان میں آپس میں دشمنیاں تھیں، لیکن جیسے رسول کا انتقال ہوتا ہے وہی لوگ جو آپس میں شیر و شکر تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ ایک کا قبلہ ادھر ہے، دوسرے کا قبلہ ادھر ہے۔ زندہ مثال ہے جنگ جمل کی، زندہ مثال ہے جنگ صفین کی۔ ایک طرف علی ہے، دوسری طرف زبیر ہے، ایک طرف علی ہے، دوسری طرف ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ چلو مان لیتے ہیں کوئی کاتب وحی ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی اصحاب رسول ہے، کوئی داماد رسول ہے، کوئی رشتہ دار رسول ہے، ہیں تو سارے آپس میں ملے ہوئے نا، عرب کا معاشرہ، عرب کا قبیلہ، ایک ہی شہر کے رہنے والے۔ لیکن جیسے رسول دنیا سے جاتے ہیں کئی قبلے مسلمانوں کے بنے جاتے ہیں۔ ایک تو خواص ہیں جن کو پتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، لیکن یہ بیچاری عوام کیا کرے؟ عوام تو سب کا احترام کرتی ہے نا، عوام تو کہتی ہے سارے رسول کے صاحب ہے نا، عوام تو کہتی ہے سارے رسول کے ساتھی ہے نا، عوام تو سب کو ایک جنگ میں دیکھا تھا، عوام نے دیکھا کہ ہر مشورے میں رسول کے ساتھ ہیں، یہ حج میں بھی ساتھ ہیں، یہ غدیر میں بھی ساتھ ہیں، یہ مباہلے میں بھی کبھی ساتھ جا رہے ہیں۔ تو عوام تو ہر کسی کو دیکھ رہی ہے، تو عوام تو علی کا بھی احترام کرے گی اور جتنے دوسرے ان کا بھی احترام کرے گی۔ لیکن اب جب یہ آپس میں لڑ پڑے تو عوام کہاں جائے؟ بھائی آپ سب مولویوں کا احترام کرو، لیکن جب لیڈر بیچ سے چلا جائے، آسان مثال دوں، قائد اعظم ہمارے شہید عارف حسین الحسینی مثلا قوم کے قائد تھے، مثال دے رہا ہوں، اب دنیا سے چلے گئے، مثال دے رہا ہوں، پیچھے مثلا قیادت کا انتخاب نہیں ہوا، ایک مثال دے رہا ہوں، تصور کیجئے، یا امام خمینی دنیا سے چلے گئے، ان کے رائٹ لیفٹ میں کچھ لوگ تو ہوں گے نا، بھائی رفسنجانی ہوں گے، خامنئی صاحب ہوں گے، 8-10 اور مولاناز ہوں گے، اور خمینی صاحب کے جانے کے بعد یہی مولوی آپس میں لڑ پڑے، عوام کیا کرے؟ عوام کس کے پیچھے چلے؟ کیونکہ عوام کے ذہن میں یہ سارے حق ہیں۔ اصحابک النجوم، عوام کے ذہن میں یہ سارے ستارے ہیں، تو عوام کس ستارے کے پیچھے چلے؟ کیونکہ سارے اگر ایک ہی راستے پہ جاتے تو عوام کے لیے مسئلہ حل تھا، لیکن عوام دیکھ رہی ہے کوئی جمل میں جا رہا ہے، کوئی علی کے ساتھ جا رہا ہے، صفین میں دیکھ رہی ہے کوئی علی کے ساتھ جا رہا ہے، اور اسی صفین میں دیکھ رہی ہے کوئی امیر شام میں جا رہا ہے، کبھی دیکھ رہی ہے کہ حسن یہاں جا رہے ہیں اور وہ لشکر وہاں جا رہا ہے، کبھی دیکھ رہے ہیں ابو ذر کہاں جا رہا ہے اور ابو بکر کہیں اور جا رہا ہے۔ تو عوام کیا کرے جب تمام طرح صاحب کو کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، اور سب کو حق بھی سمجھ رہی ہے، عقیدت بھی رکھ رہی ہے؟ تو یہاں پر نبی نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، یہ مت دیکھنا تیری نگاہ میں جو حق ہے
وہ حق کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. جہاں علی جائیں گے وہیں پر حق جائے گا. اور میری اس بات کی سپورٹ میں نبی کی حدیثیں موجود ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور مد مقابل والے جہنم کی طرف بلائیں گے، کیونکہ عمار حق کو پہچان چکا تھا. عمار کی ڈائریکشن وہی تھی جو علی ابن ابی طالب کی ڈائریکشن تھی. تو اصل ڈائریکشن کا مسئلہ ہے. اگر میری زندگی کی ڈائریکشن معلوم ہو جائے تو میرے اعمال قبول ہو جاتے ہیں. اس کی مثال اور عام فہم کر دوں کہ بھائی جتنے لوگ ہیں دن میں 100 رکعت نماز پڑھو لیکن تیری ڈائریکشن قبلہ نہ ہو، کربلا ہو. بھائی دونوں مقدس ہے نا، کعبہ بھی مقدس ہے، کربلا بھی مقدس ہے. کچھ لوگ یہ بحث چھیڑتے ہیں کہ کعبہ افضل ہے یا حسین کا روزہ افضل ہے. اگر ہم یہ کہہ بھی دیں کہ مولا حسین کا روزہ افضل ہے، افضل ہوتے ہوئے بھی اگر تو اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے تیری نماز باطل ہو جاتی ہے. یعنی دو حق بھی تیرے سامنے ہوں لیکن تو اس ڈائریکشن کے پیچھے نہ جائے جہاں حکم ملا ہے تو تیری ساری عبادتیں باطل ہو جاتی ہیں. ایک طرف حسن ہے، لوگ حسین مولا کے پاس جاتے، مولا آپ تلوار اٹھائیے ہم آپ کے پیچھے آتے ہیں. امام فرماتے ہیں اس وقت حسین کا بھی قبلہ وہی ہے جو حسن کا قبلہ ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں بڑا زور لگا کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ اہم بات پہ لانا ہے. قبلہ جو حسن کا ہے وہی قبلہ حسین کا ہے. یعنی ایک وقت میں دو امام بھی ہوں گے، ڈائریکشن کبھی دو نہیں بن سکتی، ڈائریکشن ایک ہوتی ہے. وہ قومیں کامیاب جاتی ہیں. اب کربلا میں جب مولا حسین پہنچے اور خط لکھ کے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، کوفے کے ماحول میں کئی ڈائریکشنیں بن گئیں. حسین نے جس کو ڈائریکشن بنا کر بھیجا تھا اس کا نام تھا مسلم ابن عقیل. اور سلیمان سردی کا ایک گروپ بنا، دوسرے گروپ بنے، 4 گروپ بنے. کچھ نے کہا حسین کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں مسلم کو بھیج دیا ہے اور خط میں لکھا ہے کہ جو مسلم کہے وہ حسین والی ڈائریکشن ہے. تجھے مختلف ڈائریکشنز میں نہیں بدلنا. اور جب قبلے بدل چکے اور مختلف قبلوں میں جا چکے تو کیا ہوا؟ جیتی ہوئی جنگ جو کوفہ حسین کا انتظار کر رہا تھا اس کوفے میں ابن زیاد آ گیا. تو شیعوں کو سمجھنا چاہیے اگر تیری ڈائریکشنیں مختلف ہو جاتی ہے تو تیرا حال بھی وہی ہوگا جو کوفے والوں کا حال ہوا تھا. ہر زمانے میں تجھے اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہونا چاہیے. اچھا مولا حسن، مولا حسین، مولا زین العابدین، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، یہ شیعوں کی ڈائریکشن تھی کہ شیعوں تمہاری ہدایت کا قبلہ جو ہے وہ امام ہے. تجھے امام بتائے گا کہاں جانا ہے، کب کیا کرنا ہے، کب جلوس نکالنا ہے، کب ماتم کرنا ہے، کب کون سا کام کرنا ہے. تو تمہاری سوشل ہدایت بھی امام کرے گا، تمہارے دین کے ہادی بھی امام ہوں گے. اب سلسلہ چلتا گیا 11ویں امام کا زمانہ آیا، 10ویں امام کا زمانہ آیا جن کو امام عسکرین بولا جاتا ہے، یعنی جن کو فوجی چھاونیوں میں رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ تاکہ شیعوں کو اپنی ڈائریکشن سے محروم کیا جائے، یہ اپنے امام سے نہ مل سکیں اور امام سے ملیں گے تو مولا ڈائریکشن بتائیں گے تجھے یہ کرنا ہے، تجھے یہ کرنا ہے. تشیع کے نقصان میں یہ ہے، تشیع کے فائدے میں یہ ہے. تو اس قدر حالات سنگین تھے. جو تیل بیچنے والے تھے وہ دیگوں میں سوال رکھ کے جاتے تھے اور آوازیں دیتے تھے کوئی تیل خریدے گا. امام دروازے سے تیل کے بہانے دیگ گھر کے اندر جاتی تھی. پھر اگلے ہفتے جب دیگ واپس لینے آتے تھے مولا اس میں جوابات کو لکھ دیتے تھے. کبھی چولہا جلانے کے لیے جو لکڑیاں بیچی جاتی ہیں ان لکڑیوں کے بیچ میں سوال رکھ کے جاتے تھے اور جب واپس آتے تھے وہی لکڑیاں جب لے کر جاتے تھے تو امام اس دوسری لکڑیوں میں جواب رکھ کر رکھتے تھے. یعنی شیعہ ہر حال میں اپنے امام سے ڈائریکشن مانگتا رہا. تبھی یہ سلسلہ جو 250 سال کا سلسلہ تھا کہ کربلا میں 72 بھی شیعہ نہیں تھے لیکن آج اس عالم اسلام میں 400 ملین سے زیادہ شیعہ ہیں. یہ کیوں شیعت بڑھی؟ کیونکہ شیعت کو کیا پتا تھا؟ اپنی ڈائریکشن کا پتا تھا. اب آتے ہیں حساس موضوع پہ. اب امام جب تک غیبت صغرا میں رہے
شیعہ امام سے مل نہیں سکتا تو مولا سے ڈائریکشن کیسے لے؟ امام نے کہا یہ میرا نائب ہے، جو بھی ڈائریکشن تجھے دے گا یہ تجھے دے گا۔ اب ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ رابطہ ہم سے ختم ہو رہا ہے، اپنی عادت بنا دو کہ ہر زمانے میں کوئی مسلم بنا کر جائیں گے، کوئی نائب بنا کر جائیں گے کہ یہ تمہیں ڈائریکشن دے گا، اور وہ امام کے نائب خاص سے ڈائریکشن لیتے تھے۔ پھر وہ نائب دنیا سے چلے گئے، دوسرا نائب بنا، تیسرا نائب بنا، چوتھا نائب بنا، یہاں تک کہ نواب اربعہ کا سلسلہ چلا۔ جب یہ نواب اربعہ چلے گئے، اب مہدی زمان غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں۔ اب مولا اب آپ غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن کون بتائے گا؟ ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ ہمیں ان مخمصوں سے کون نکالے گا؟ ہمیں ان گھرے ہوئے مسائل سے کون بچائے گا؟ تو فرمایا وَلِلْعَوَامِ، عوام پر واجب ہے کہ وہ تقلید کریں۔ یہ تیری ڈائریکشن ہے، اس کی تقلید کریں۔ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتا ہو، جس میں حب ذات نہ ہو، جس میں حب مال نہ ہو، جس میں حب جاہ نہ ہو، جس نے خود کو گناہوں سے بچایا ہو، یا عام فہم زبان میں یہ کہوں کہ معاشرہ اسے اچھی شہرت سے جانتا ہو، بری شہرت سے نہ جانتا ہو۔ عوام یہ بولے کہ ہم نے اسے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا، وہ شہرہ یافتہ نماز ہو، شہرہ یافتہ عبادت ہو، لوگ اس کو عابد اور زاہد کے نام سے جانتے ہو۔ پہلی شرط یہ کہ صائنًا لنفسہ ہو، کبھی اس نے اپنے نفس کا غلبہ اس کے اوپر نہ ہو، بلکہ وہ علی بن ابی طالب کی طرح، وہ موالیان علی بن ابی طالب کی طرح، سلمان فارسی کی طرح اپنے نفس پر غالب ہو۔ اگر کوئی مجتہد مال پرست ہو، اس کی تقلید حرام ہے۔ اگر کوئی عالم دنیا پرست ہو، اس کی تقلید حرام ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں مودت ہو۔ جب مودت ہوتی ہے تو کسی اور چیز کی محبت نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کو اہل بیت کے راہ پہ لٹا دیتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ صائنًا لنفسہ ہو، اپنے نفس پر اس کا غلبہ ہو اور معاشرے میں اچھی شہرت رکھنے والا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے اخبار میں، یہ اخبار سے کوئی جنگ نیوز کی بات نہیں ہو رہی، اخبار کا مطلب جو ہم نے کہا ہمارے کلام میں مہارت رکھتا ہو۔ مہارت کا مطلب کیا ہے؟ بھائی دو شعر ہے، ایک بندہ اقبال شناس ہے، آپ اس کے سامنے اقبال کا شعر رکھو، ایک دوسرا شعر بھی رکھو جو کسی اور کا شاعر ہو، یہ پہچان کر سکے کہ کون سا اقبال کا لکھا ہوا ہے اور کون سا کسی اور کا لکھا ہوا ہے۔ عربی تو عربی ہے نا، اب بندے کو عربی نہ آئے تو ہر عربی تو قرآن نہیں ہوتی نا، لیکن جو قرآن شناس ہے وہ اللہ کے کلام کو غیر خدا کے کلام سے پہچان سکتا ہے، اور جو اخبار اہل بیت میں مہارت رکھتا ہے وہ کلام معصوم کو غیر کلام معصوم سے پہچاننے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا صائنًا لنفسہ ہو، دوسرا ہمارے اخبار کے علوم میں مہارت رکھتا ہو۔ اے شیعو، اب یہ تیری کیا ہے؟ ڈائریکشن ہے، اس ڈائریکشن پہ تجھے چلنا